السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد خان صاحب۔ مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، کیا یہ بات حدیث ہے کہ جو کوئی عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلائے گا یا شربت پلائے گا تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت سے لوگ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو یا اسی طرح محرم الحرام کے شروع کے 10 دنوں میں شربت تقسیم کرتے ہیں اور جگہ جگہ سبیلے لگاتے ہیں، اور عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے ہم ان کی یاد میں شربت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اصل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا، وفاداری کا اور عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت سے پہلے یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان کی محبت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کی وجہ سے ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم شربت تقسیم کرتے رہیں۔ اور اسی طرح سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث میں ہے یا نہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات بالکل من گھڑت بے بنیاد ہے۔ احادیث میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کو حدیث کا عنوان دے دیا ہے جو لوگ اس دن شربت تقسیم کرتے ہیں، اور حدیث سے اسے ثابت کرنے کی، جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنا کھانے کی فضیلت ہے، لیکن جو لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں وہ یہ فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وسع علی نفسہ وعیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرے گا تو سال بھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دسترخوان کو وسیع رکھیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث فضیلت والے اعمال میں معتبر اور مستدل ہوتی ہے، اور چونکہ اس حدیث کی تائید بہت ساری دیگر احادیث سے ہو جاتی ہے، لہذا یہ حدیث فضائل اعمال میں قابل اعتبار ہے۔ لہذا اس دن اسی حدیث کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اپنے دسترخوان پر مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں۔ بیوی بچوں کو اس دن زیادہ خرچ اسی حدیث کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس دن روزہ بھی ہوتا ہے، تو روزے کی ہونے کی وجہ سے یوم عاشورہ کو دن میں کھانا نہیں کھا سکتے، تو علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چاہے تو سحری میں اس کا انتظام کر لیا جائے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، یا یہ کہ افطار میں انتظام کر لیا جائے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور دن میں جو کچھ اس نیت سے خریدا جاتا ہے، یوم عاشورہ کو افطاری کی نیت سے جو کچھ خریدا جاتا ہے وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے، لہذا اس طرح یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کوے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں، اور کوے کی بیٹ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت حلال نہیں ہے، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، لہذا اگر کوا کسی پانی کے گلاس میں یا دودھ میں، سالن میں منہ مار دے تو اس کا جھوٹا وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی دوسرا پانی، دوسرا دودھ، سالن موجود ہو تو اس کو چھوڑ کے دوسرا ہی کھانا چاہیے۔ اور اگر کوے کی بیٹ کپڑوں پر لگ جائے تو کوے کی بیٹ چونکہ نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جس حصے پر وہ بیٹ لگ جائے، مثال کے طور پر ٹوپی پر اگر اس کی بیٹ لگ جائے تو تھوڑے سے حصے میں اس کی بیٹ لگے گی، چوتھائی حصے سے کم جگہ اگر ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی جائے تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن جس حصے پر وہ بیٹ لگی ہے اس حصے کے چوتھائی یا اس سے زیادہ جگہ وہ بیٹ پھیل جائے تو پھر وہ معاف نہیں ہوگی، بلکہ دھو کر پاک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر چوتھائی حصے سے کم لگی ہو، اور عام طور سے بیٹ بہت ہی کم جگہ میں لگتی ہے، اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ لی جائے تو نماز درست ہو جائے گی، البتہ دھو کر پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ انہی خاتون کا سوال ہے، آنیہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ آنیہ اور عانیہ، یہ ایک تو حمزہ سے، دوسرا عین سے۔ عین سے اگر بولتے ہیں آنیہ لکھا جاتا ہے اردو میں یا عربی میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں قیدی عورت کے، لہذا آنیہ
نام رکھنا درست نہیں ہے، چونکہ معنی اس کا بہتر نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے آنیہ، جو حمزہ سے آتا ہے اردو میں اور عربی میں، اس کے معنی ہوتے ہیں برتن کے، لہذا یہ معنی برا نہیں ہے، لہذا اگر کوئی نام رکھنا چاہے لڑکی کا تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور زیادہ اچھا معنی والا نام رکھنا بہتر ہے۔ اور اگر انگریزی میں لکھا جائے گا تو آنیہ ہو یا آنیہ ہو، دونوں کی اسپیلنگ ایک ہی ہوگی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر مسبوق کی نیت باندھنے کے وقت امام صاحب سلام پھیر دیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر امام صاحب چوتھی رکعت کے قعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص آیا اور ابھی تک امام صاحب نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، اس سے پہلے نماز میں شریک ہو گیا، تو یہ التحیات پڑھے اور التحیات پڑھنے کے بعد یہ اپنی بقیہ رکعتیں مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو، چاہے اس کے بیٹھنے کے بعد امام صاحب نے فوراً سلام پھیر دیا ہو، یہ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ابھی تک یہ شامل نہیں ہوا تھا اور امام صاحب نے السلام علیکم کہہ دیا تو نماز مکمل ہو گئی، اب یہ آدمی اپنی نماز الگ ہی پڑھے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، اگر نماز کے دوران بچہ زور زور سے رونے لگے اور کوئی دوسرا گھر میں موجود نہ ہو تو کیا نماز توڑی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نماز شروع کرنے کے بعد کچھ وجوہات اور اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز توڑی جا سکتی ہے، بلا عذر نماز توڑنا تو جائز نہیں ہے، لیکن کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہو وہاں کوئی موذی جانور نکل آئے، سانپ، بچھو جو تکلیف دینے والا ہو تو نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے جو قریب سے گزر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی نابینا آدمی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ گزر رہا ہے تو اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، دیوار میں لگ کے سر اس کا لگ جائے گا یا یہ کہ وہ گر جائے گا، کوئی کنواں کھڈا وغیرہ ہے، تب بھی نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ یا یہ کہ آدمی کا سامان برابر میں رکھا ہوا تھا، کوئی چور آیا اٹھا کے بھاگنے لگا تو نقصان کے ضیاع کی وجہ سے نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ ایسی کچھ وجوہات ہیں۔ نماز پڑھ رہا تھا، تیز بارش شروع ہو گئی، جیب میں پیسے ہیں، موبائل ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے، تو نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح بچہ اگر رونے لگے تو اگر ہمیں ایسا لگے کہ بچے کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، مثال کے طور پر کوئی بلی ہے جس نے پنجے مار دیے ہوں، یا یہ کہ بچہ بیڈ کے اوپر تھا زور سے گر گیا، تو ان صورتوں میں نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن چھوٹا بچہ ہے، کبھی کبھار وہ ویسے بھی رونے لگتا ہے، تو اپنی جلدی نماز مکمل کر کے پھر اس کے بعد بچے کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا ہے، بچہ گر گیا ہے، بلی آ گئی ہے یا کوئی اور بات ہے تو نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر چھوٹا بچہ ویسے ہی رو رہا ہے جیسا کہ عام طور سے روتے رہتے ہیں تو اپنی نماز مکمل کر لے، اس کے بعد پھر بچے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم، یعنی بچوں کو مسجد میں لانے سے پرہیز کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے جو 4-5 سال کے ہوتے ہیں جن کو مسجد میں لانے سے خطرہ ہے کہ گندگی پھیل جائے گی اور وہ بچے زور زور سے روئیں گے جس کی وجہ سے دوسروں کی نماز میں بھی خلل ہوگا اور ہم گنہگار ہوں گے، تو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ ہاں البتہ جو بچے 7-8 سال کے ہوں، جو سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں، تو ان بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے تاکہ بچپن ہی سے نماز کا شوق ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے اور آئندہ بھی وہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اور چھوٹے بچوں کو صف میں کھڑا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی بچہ ہو جو 7-8 سال کا ہو، نابالغ بچہ سمجھدار ہو، تو وہ جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ کئی بچے ہیں تو پھر ان بچوں کو بڑے لوگوں کے پیچھے صف بنا کر کھڑا ہونا چاہیے، انہیں پھر بیچ میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سمجھدار بچہ بیچ میں بھی کھڑا ہو گیا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو صرف چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے وہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے دینا چاہیے، سب کی نماز بھی درست ہو جائے گی اور کسی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 7-8 سال کا 9 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ صف کے بیچ میں ہوتا ہے تو بعد میں آنے والا آدمی اسے ہٹا کر پھر کھڑا ہوتا ہے، تو اس طرح ہٹا کر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اس کے برابر میں کھڑا ہو جائے، سب کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ایک آدمی امام کے رکوع میں ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور باندھے بغیر رکوع میں چلا جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا تو فرض ہے،
لیکن تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا اور پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ اگر کوئی آدمی قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اللہ اکبر کہا، چاہے ہاتھ نہیں اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا گیا تو نماز درست ہو جائے گی، چاہے اس نے ہاتھ نہ بھی اٹھائے ہوں اور ہاتھ نہ بھی باندھے ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کا، اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔